الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير وعلموا جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس فتح و نصرت پر جو فیصلہ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی اس پر بھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جب مسلمانوں میں جو میدان جنگ میں تھے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ خود ہی اٹھا لیا تھا، تو اس بارے میں جب ان میں ذرا تھوڑی سی نقاش ہوا تو اس کا فیصلہ وقتی طور پر مؤخر کر کے اب یہ فیصلہ بتایا گیا کہ وَاعْلَمُوا کہ مال غنیمت تمہیں کچھ بھی ملے تو اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے لیے ہوگا اور رسول اللہ کے لیے ہوگا، پھر باقی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ یہ سب حصہ جائے پہلے بیت المال میں، اور بیت المال 5واں حصہ نکال لے، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے وہ اہل ایمان مجاہدین میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور یہ تقسیم، یہ حصہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس تقسیم پر تمہیں خوش ہونا ہے، اور پھر اس نعمت پر بھی، اس فتح و نصرت پر بھی اگر تمہارا ایمان ہے جو فیصلہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی۔ تو یہ کیوں بھائی لڑے ہم اور تقسیم اللہ تعالیٰ کرے، رسول اللہ کریں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہے غنیمت کا مال جو ہے یہ وہ ہوتا ہے جو اونٹ یا گھوڑے دوڑا کر کفار سے حاصل کیا گیا، یعنی لڑائیاں لڑ کے۔ اس امت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، جبکہ آپ سے پہلے مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا، وہ میدان میں رکھا جاتا تھا، آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ پھر یہ کہ مال غنیمت جو بھی میدان جنگ میں ہاتھوں لگے کسی کے بھی، وہ بہرحال ایک امانت ہے۔ امانت، اس میں معمولی سی خیانت کرنا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا خائن آدمی بڑا شرمسار بھی ہوگا اور نادم بھی ہوگا کہ میں نے مال غنیمت سے ایک سوئی کیوں اٹھا لی، یا ایک دھاگا کیوں اٹھا لیا، یا اس سے بھی کم درجے کی چیز جو تھی وہ بھی میں نے کیوں اٹھا لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ پھر یہ تھا کہ مال غنیمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا تو آپ خود ہی اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ مال غنیمت بیت المال میں آئے گا، اور حکومت وقت ہو یا خلیفہ وقت، وہ اسے تقسیم کرے گا۔ تو یہ طریقہ آپ نے بتایا۔ پھر فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھا، یعنی یہ میدان بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں یعنی مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، یعنی ہوتا یہی کہ کفار نکل گئے ہیں، اب جنگ کا کیا فائدہ، نہیں لڑتے، یعنی پہلے سے یہ طے ہوتا تو شاید کوئی نہ کوئی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے۔ یعنی یہ زندگی اور موت، اس کے بارے میں سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کم از کم دلیل تو ہو کہ بھئی میں کیوں زندہ رہ رہا ہوں، دلیل تو ہو میں کیوں مر رہا ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ پتہ تو ہو انسان کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے اللہ کے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی فوج جو تھی وہ دکھائی مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی تعداد بہت تھوڑی محسوس ہوئی، جبکہ یہ خود تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں، 313,000 کے مقابلے میں باقی بہت تھوڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کفار کی تعداد بہت تھوڑی دکھا رہا تھا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ آپ سب لوگوں کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے، وہ کہتے ہم کیسے لڑیں، اور اس معاملوں میں آپس میں جھگڑتے، کچھ کہتے لڑتے، کچھ کہتے ہم تو نہیں لڑتے، ہم نے مرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یہ خواب دکھا کے تمہارا حوصلہ بڑھایا۔ وہ دلوں تک کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا کیا کمزوریاں آ سکتی ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب دشمن سے تم ملے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا۔ تمہاری نظروں میں بھی دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھا لی عین میدان جنگ میں، اور پھر دشمن نے جب تمہیں دیکھا انہوں نے کہا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو ان کو آرام سے ختم کر دیں گے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کام کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی وہ کام، یعنی لڑائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس کا مقدر ہونا تھا ویسا ہی کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مروانا تھا، کسی کو شہید کروانا تھا، اور بڑے بڑے لیڈرز یہاں لا کے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروانا تھا۔ یہ سب کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو لڑائی کے لیے، وہ سامنے آ جائیں اور تم بھی سامنے ہو، تو فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، اور ایسے موقع پہ ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، اور واذکروا اللہ کثیرا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب رہو۔ یہ غربت ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھی طرح بخوبی کرنا چاہیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور عین میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں جھگڑے کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں جب ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ ہمیشہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر غصے کو بھڑکاتا ہے، اور باہمی تعاون کو بھی یہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کے لیے شکست کا یا فتح کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ جھگڑے کی وجہ سے دشمن کا آسانی سے قابو پانا ہو جاتا ہے۔ جنگ میں مشکل مقامات جب آتے ہیں تو جھگڑے کی وجہ سے کوئی پھر کسی کی مدد نہیں کرتا، اور امت کو ایسے کام سے پھیر کر جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے اور کاموں میں دشمن مصروف کر دیتا ہے۔ پیش قدمی رک جاتی ہے مسلمانوں کی، اس طرح دشمن مسلمانوں پر قابو پا لیتا ہے۔ آپ نے آپس میں اختلاف کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تُنَفِّرَا، جان کرنا کوئی باتیں نفرت دلانے والی نہ کرنا، وَتَطَاوَعَا، اور تم آپس میں اتفاق رکھنا، وَلَا تَخْتَلِفَا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا یا اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں لڑائی اور فساد برپا کرا دے۔ شیطان اس بات سے تو آپ فرماتے ہیں بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا، اور لڑائی اور فساد کرانے سے شاید پھر اس شیطان کی عبادت اس جزیرہ عرب میں شروع ہو جائے۔ تو بہرحال دین اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی معاملے میں مسلمان آپس میں جھگڑیں۔ جھگڑا چھوڑنے والے جو ہے نا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن بنتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جھگڑتا نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔
یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے کہ وہ جب نکلے تھے مکہ سے تو بڑے اترا رہے تھے اور اپنی شان دکھلا رہے تھے دوسروں کو. دیکھیں ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کھانے پینے کا خوب سامان ہے، یہ سب چیزیں. مگر اللہ تعالیٰ زبان پہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ عاجزی نہیں دکھا رہے تھے، اپنے اوپر بڑا فخر تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ، جو شہرت کا فیم کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا یرا اللہ بہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں شہرت پسند تھا، اور یہ وہ بندہ ہے جو سب کو دکھلاتا تھا اپنے نیک عمل یا اپنے آپ کو کہ میں دکھاوے کے کام کرتا تھا، میرے لیے نہیں کرتا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے تھے نا. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ دیکھیں شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن کس بات پہ ڈرتا ہے؟ بزدل ہو گیا ہے، ویسے شیطانی کرتا ہے. اللہ کے آگے بولا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں اس کے دل میں، مگر اپنا نقصان اس کو نظر آیا تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، یہ عقوبت جو ہے، جو سزا کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کرنے کے ارتکاب پر ہوتی ہے اس کو عقوبت کہتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر محض اللہ کا خوف کوئی شو کرے تو وہ کافی نہیں ہے. جب تک اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں کہ انسان اپنا خوف ظاہر کرے. جہاں احکامات کی تعمیل نہ ہو، اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا جائے، تو وہاں اللہ کا خوف کیا حیثیت رکھتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہہ رہے تھے دیکھو جی تھوڑی سی تعداد ہے، بڑی شاید سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جائیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، بڑے دھوکے میں ہیں یہ. تو یہ منافق لوگ جو مدینہ میں تھے انہوں نے اس طرح کے کامنٹس دیے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے ذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ادھر تم مار رہے تھے اور ادھر ان کی روحیں نکالتے وقت فرشتے ان کو اس طرح پیٹ رہے تھے اور ساتھ ان کے برے انجام کی خبر بھی ان کو دے رہے تھے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. رسول کی تم نے مخالفت کی، ایمان تم نے قبول نہیں کیا، کفر تم نے کیا، یہ تمہارے اعمال تھے جن کا بدلہ اب تمہیں یہاں مل رہا ہے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے بھی وقت رسولوں کا انکار کیا، نہیں مانے، مخالفتیں کی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی لوگ ناشکرے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. کیا ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ انعام بدستور ان پر جاری رکھے، بلکہ وہ حالات بھی بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک صحابی کی عادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو وہ بالکل کمزور ہو چکا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا، اے اللہ ما کنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ فی الدنیا، اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم میں اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے سہنے کی، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ تو مصیبت ہو، پریشانی ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے مصیبت سے اور عافیت سے بچا، پریشانی سے بچا۔ آپ کی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ہی ظالم لوگ تھے، مخالفتیں کرتے تھے دین کی، رسول کی، اللہ کی۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں۔ دواب کا مطلب رینگنے والے، جس میں انسان بھی ہیں، جانور تو جانور بھی ہیں لیکن انسان بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان میں اللہ فرماتے ہیں بدترین وہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں الذین کفروا، جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، فہم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان لانے پر تیار ہی نہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد کیا، پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ یعنی آپ سے جو معاہدہ کیا جیوز نے یا مکی لوگوں نے، بار بار وہ ان کو توڑتے تھے، ڈر ہی نہیں تھا، خوف ہی نہیں تھا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیجیے تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں، دوسروں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ نہیں چھوڑتے کسی کو، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیجیے۔ وہ توڑتے ہیں تو آپ بھی توڑ دیجیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو عہد کرے کہ اس وقت تک ہمارا آپ سے ایک معاہدہ ہے، پھر اس سے پہلے ہی وہ خیانت شروع کر دے، دشمنوں سے جا کے ملے، کوئی عہد توڑنے والی حرکتیں کرے، اللہ فرماتے ہیں پھر آپ بھی اس معاہدے کو توڑ دیجیے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کا مقابلہ کر کے کیا سمجھتے ہیں وہ جیت جائیں گے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلہ کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ یہ ہے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وقت تیار رہیں، اس لیے کہ دشمن کوئی بھی ہو کسی بھی وقت مسلمان کو یا مسلم کنٹری پر کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کم از کم تمہاری تیاری دوسروں کو تھوڑا سا خوف زدہ تو کرے گی کہ بھئی ہم لڑیں گے تو بھی صحیح، تو وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دینے کا کچھ سوچتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تو آپ کی مدد کی ہے نا، اور اہل ایمان کی ہے نا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اہل ایمان کی ایک بڑی مدد اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ ان تمام اہل ایمان کے دلوں میں یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے، زمین کے سارے خزانے لوگوں کو دیتے کہ کسی طرح ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے یا میرے ساتھ ان کی محبت ہو جائے، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی مدد ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو قریب کر دے تو کوئی چیز انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما اور ہمارے آپس کے حالات کی اصلاح کر دے، واہدنا سبل السلام، اور مولا ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما۔ ایک لمبی دعا ہے سنن نبی داؤد کی، بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی، اے نبی آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔
یعنی اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی اگر بندہ حفاظت کرے تو پھر اللہ بھی ان کی حفاظت کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جو دو گے ویسا لو گے. تو یہ نصیحت بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں بنتا. مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ حفاظت نہیں کرتا. یا ایھا النبی، اے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے. مسلمانوں تم میں سے 20 صابر ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، جم جانے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. مخالفین 200 پر غالب آ جائیں گے. اور اگر 100 ہوں تو نہ ماننے والوں کے 1000 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے، دشمنوں کے 1000 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے. کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے، وہ دنیا کی خاطر لڑتے ہیں، تم اللہ کی خاطر لڑتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ہم جائیں اجر لیں اللہ تعالیٰ سے. زخمی ہوتے ہو تب بھی اجر ہے، غازی بن کے واپس آتے ہو تب بھی اجر ہے، شہید ہو جاتے ہو تب بھی اجر ہے، اور بڑی زبردست خوبصورت زندگی شہادت کے بعد ملتی ہے. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لہذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں لڑنے والے تمہارے جم جانے والے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا کام آتے ہیں، اور کام میں جم جانے والے لوگ، یہ اصل فائدہ ہوتا ہے. ایک بندہ بھی جم جانے والا ہو تو وہ 10 بندوں سے بھی زیادہ بہتر کام کر لیتا ہے، بعض اوقات 100 بندوں میں سے زیادہ بہتر کام کر لیتا ہے. یہ وہ ایک نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. ما کان لنبی، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یعنی جنگی قیدی کر لیتے، تاں کہ زمین میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح ختم کر دیا جاتا، پھر باقی جو بچتے ان کو جنگی قیدی بنایا جاتا. تم مسلمانوں دنیا کا مال چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت، جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. دیکھیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عرض سے تشبیہ دی ہے. عرض کا مطلب ہے مال. تو مال کو عرض اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی مدت کم ہوتی ہے. تو اس طرح یہ عارضی چیز سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے. دنیا کی مثال کھانے کی طرح ہے. آپ فرماتے ہیں ابن آدم کا کھانا دنیا کی مثال قرار دیا گیا ہے کہ اس کو کتنا ہی ذائقہ دار بنا لو، بھئی یہ دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. جو کھانا ہے زبان کا ایک چسکا ہے، مگر پیٹ میں جا کے وہ کچھ سے کچھ بن کے جسم سے باہر نکلتا ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی. وہ قیدی جو 70 ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ان کو چھوڑا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، ہم ان پر کوئی احسان کریں، تھوڑا سا فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا. اب اس کے بعد حضرت عمر کی جو تائید تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے لولا کتاب من اللہ، اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ مسلمانوں تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو. یہ حلال اور پاکیزہ ہے، حرام نہ سمجھنا اس کو، پاکیزہ بھی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا. یا ایھا النبی، اے نبی جو قیدی آپ لوگوں کے قبضہ میں ہیں انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھین چکا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. قیدیوں کو تسلی دلائی، اور دیکھو تھوڑا سا مال ہی ہے نا جو تم سے چھین گیا ہے، یاد رکھو اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی، کوئی بھلائی دیکھی، یعنی تم ایمان کو قبول کرتے ہو
تو یہ یاد رکھو اللہ جو چھنا ہوا مال ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں عطا کر دے گا. نہ صرف عطا کرے گا بلکہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی قیدی تو بن گئے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم فدیہ دے کے جان چھڑا کے ایک دفعہ پھر آپ پر اٹیک کریں گے، تو یہ خیانت ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا نرم معاملہ کیا، تو پھر بھی یہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو کوئی بات نہیں. فقد خان اللہ من قبل، تو اس سے بیشتر بھی وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ کے قبضہ میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپ کے قبضہ میں دے گا. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار مدینہ نے اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہے، ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائے. یعنی ان سے کوئی دوستی نہ نبھاؤ، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہجرت کر کے آئیں گے پھر تمہارے ولی ہوں گے یا تم ان کے ولی بن سکتے ہو. اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازمی ہے. ہاں، دین کے بارے میں اگر وہ مدد کریں، وہ مسلمانوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم پر دین پر عمل کرنا بہت مشکل کر دیا گیا ہے، ہماری پلیز مدد کیجئے، تو ایسی صورت میں تم پر، جب مدینہ کے مسلمانوں، تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. ہاں، جن سے معاہدہ ہوا ہے بھئی تم اپنے ملک کے اندر کا حال اس کے ذمہ دار ہو، ہمارے اندر تم نے مداخلت نہیں کرنی اور ہمارے لوگوں کو تم نے کوئی ابھارنا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کچھ بھی ہو، پھر تمہارا معاہدہ ہے تو اب تم ان کی مدد نہ کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. بس دھیان کرنا، یہ چند اصول ہیں، چند ضابطے ہیں، چند طریقے ہیں آپس میں بھی رہنے کے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے. بس دھیان کرنا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے. دیکھ لیے مہاجرین اور انصار کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور ان کے ایمان کو پسند فرما رہے ہیں کہ ایمان بھی ہے، ہجرت بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہے، اور مدینہ والوں نے ان کو پناہ بھی دی ہے، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو مستقبل میں بڑی عزت کا رزق دے گا. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ہجرت نبی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مگر اللہ کے نوشتہ میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. پھر سورۃ التوبہ ہے. یہ بسم اللہ کے بغیر یہ واحد سورت ہے. اس سورت میں جہاد، تلوار اور تلوار کے استعمال کا اور دشمنوں سے لڑائی لڑنے کا حکم نازل ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے، مگر اس صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا، یعنی دوسروں کو امان نہیں ملے گی. براءۃ من اللہ ورسولہ، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں. بس ختم. یعنی مکہ کے لوگ ہوں یا ارد گرد کے قبائل کے ہوں، جن سے بھی اللہ کے رسول آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں، وہ معاہدے اب ختم، کیونکہ سب مشرک ہیں، ان سے معاہدے ختم. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کے دین کو اب نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب دین طاقتور ہو چکا ہے اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ حکم جو دیا ہے بس 4 مہینے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر آئندہ جو کچھ ہوگا وہ تم دیکھنا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہیں، لہذا اگر تم توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. تم اللہ سے مقابلہ کرو گے تو سوچ لو کون جیتے گا اور کون ہارے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے اللہ کے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے.
حج کے موقع پر بھی اعلان عام کر دیا گیا، الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں واقعی انہوں نے اگر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو اس کو پورا کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، جن میں ہم نے کہا کہ 4 مہینے جو کرنا ہے کر لو، تو ان 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد تم کیا کرو، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ، یہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل کے جو لوگ تھے یہ سب مشرک تھے، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، چھوڑو نہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات تھی جو اہل ایمان کو اللہ تعالی نے بتا دی، اور مومن تو پھر ڈٹ گئے اس معاملے میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، پھر ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ حکم دیا مسلمانوں کو، اور واقعی وہ گھبرا سے گئے، ڈر بھی گئے، اور بہت سے لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کیوں نہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، یا کیوں نہ مسلمانوں کی برتری ہم تسلیم کر لیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجیے، کہ کہے جناب میں آپ کے ہاں ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے کوئی نہ چھیڑے، مسلمان مجھے مارے نہ، تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے، کوئی بات نہیں، رہو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ایسے کانوں میں جب قرآن نہیں گزرے گا تو ظاہر ہے وہ کہیں گے ہم تو بے قصور تھے۔ ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، جتنا عرصہ وہ اطمینان سے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے رہے، اور اطمینان سے اس کو اللہ کا کلام سنا دیجئے، وہ بھی سن لے، پھر اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس کی جائے امن تک پہنچا دو کہ جاؤ بھائی تم جا سکتے ہو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، نہ انہیں پتہ ہے اللہ کون ہے، رسول، مشرک ہیں بس۔ تو مشرک کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی شرط پر امان دینا یہ قرآن کا یہ اصول ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس آپ سے عہد کیا تھا، تو جب تک وہ آپ کے ساتھ سیدھے رہیں آپ بھی ان کے ساتھ سیدھے رہیے، اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مسجد حرام میں بھی سیدھے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی ان سے سیدھے رہیے، اور اگر وہ چھیڑتے ہیں تو پھر آپ بھی ذرا ان کو سبق سکھا دیجیے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے، یعنی جبکہ ان کا حال یہ ہے، ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملہ میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا، کہیں گے بس تم مسلمان ہو مارو اس کو، جو معاہدہ ہے اس کو بھی توڑ دیں گے، رشتہ بھی نہیں دیکھیں گے، میرا چچا کا بیٹا ہے، والد ہے، بیٹا ہے، کچھ بھی ہے، وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہی ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ نہ خود مسلمان ہوئے بلکہ جو ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے یا ہونا چاہتے تھے ان کو بھی روکا، دھمکیاں دے کے، مار کے، قید کر کے کہ مت مسلمان ہو۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، مسلمانوں یہ لوگ کسی مومن کے معاملہ میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دوسروں کو، یہودیوں کو، ارد گرد کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، دینی بھائی کون ہو سکتے ہیں کہ توبہ کریں، کفر کو چھوڑیں، وہ یہ نہ کہیں ہم آپ کو بھی رسول مانتے ہیں، یہ کہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول اور رسول بھی آخری مانتے ہیں، اور پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب تمہارے یہ دینی بھائیاں، ورنہ نہیں ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں، یعنی اسلام میں، رسول اللہ میں، مسلمانوں میں، ان کے کسی شعار میں،
تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، کیا مسلمانوں تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی، تم سے عہد کیا ہوا تھا وہ توڑ دیا، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی، وہی چل کے آئے تمہارے پاس تمہیں مارنے کے لیے مدینہ میں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو خوف، خشیت اور رہبت، یہ تینوں الفاظ ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی انسان خوف کھائے، خشیت ہو اس کے دل میں، رہبت ہو، تو یہ صرف اللہ سے ہو، کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، خافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فلا تخشوا الناس واخشونی، اور تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وإیایا فرہبون، صرف مجھ ہی سے ہی تم ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ تمہیں حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ میں جو غلطیاں کر رہا ہوں، جو جرم کر رہا ہوں، جو گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ چیزیں تو ہوں، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کے بڑے فائدے بھی ہیں اللہ سے ڈرنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ پھر کامیاب ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ یہ سب خوف کے، خشیت کے فائدے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، اور مسلمانوں کے سینے سے جلن کو مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کتنے دکھی ہوتے ہیں مسلمان، مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، بڑے دکھ سہے تھے انہوں نے، اس کا علاج اللہ نے بتایا، خود لڑو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، ان کے خلاف جو بھی غصہ ہے نا کہ انہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، ہمیں مارا، ہمیں مکہ سے نکال دیا، تو یہ غصہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی بھی توفیق دے دے گا، بہت سے پھر مسلمان بھی ہوئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بس کلمہ پڑھ لو گے اور بس جیو گے آرام سے، کچھ میں اور حکم نہیں دوں گا، یا تمہارا ٹیسٹ نہیں لوں گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا۔ ابھی تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم میں کون ہے جو کم از کم مجاہدہ کرتا ہو تم میں، نفس کے خلاف اور دین کے حق میں کوششیں، قربانیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو تم صرف ہجرت کر کے آئے ہو۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا۔ ابھی تو اللہ یہ چیک کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی بیت اللہ جو مشرکوں کے پاس تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد، اور وہ مشرک اس کا متولی ہو، یا مشرک آ کے وہ کیا اللہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ اللہ کا گھر تو اس طرح آباد ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حضور سجدے کیے جائیں، اللہ کا نام وہاں لیا جائے۔ وہاں تو انہوں نے 365 بت مقرر کیے ہوئے ہیں، فکس کیا ہوا وہاں۔ پھر شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں، رسول کو بھی نہیں مان رہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سنو، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ قرآن وہاں پڑھا جائے، اللہ کا ذکر وہاں کیا جائے، نمازیں وہاں پڑھی جائیں، وعظ اور نصیحت کی باتیں بھی وہاں کی جائیں، جمعہ کے خطبات ہوں، لوگ مل کے وہاں عبادت کریں۔ یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جتنی زیادہ تعداد ہوگی مسلمانوں کی، اتنا ہی وہ مسجد کو آباد کرنا ہوگا۔ آباد کرنے میں مسجد کی سہولیات بھی ہیں کہ لوگ آئیں، ان کو آسانی، کوئی آیا ہے اس کو واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، نہانا ہے، مسافر ہے، اس نے کہیں رہنا ہے، تو اس طرح وہ عبادت بھی کرنا چاہتا ہے، دور بھی نہیں رہنا چاہتا،
تو ایسی صورت میں مساجد میں یہ سب بندوبست ہو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ کا ڈر اور اس سے امید، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، مکی لوگو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی رسول اللہ ہو، مسلمان ہو؟ وہ تو ایمان لائے ہیں۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ جہاد بھی کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ کام کچھ نہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ حاجیوں کو ستو پلا دیں یا مسجد حرام کو آباد کر دیں، جو حاجی آئیں ان کو کہیں لیں جی مسجد صاف ستھری کر دی، آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو بھئی یہ چیز اہل ایمان کے کسی بھی عمل کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، جو ہجرت کر کے آ تو گئے مگر ان کے دلوں میں پیچھے والے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھے، باپ دادا تھے، ان کے ساتھ ابھی محبت کا رشتہ قائم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں اور وہیں رہیں، تمہاری طرح ہجرت نہ کریں، رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں، تو انہیں بھی تم اپنا رفیق نہ بناؤ۔ دھیان کرنا، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں رفیق بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے زیادہ مبارک ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، دیکھو وقت کیا رنگ دکھاتا ہے، مستقبل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں سے محبت کا فائدہ ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے فائدہ ہوتا ہے، اور آپ سے محبت نہ کر کے کیا نقصان ہوا ہے۔ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں اصول یہ بتایا ہے کہ زبان سے محض دعویٰ کر لینا کہ مجھے اللہ سے، رسول سے محبت ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، جب تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو بندہ مقدم نہیں رکھتا، اس کی رضا کو مقدم نہیں رکھتا، اللہ کے قول کو اور رسول اللہ کے قول کو مقدم نہیں رکھتا، اللہ کی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو دوسروں کی اطاعت پر مقدم نہیں رکھتا۔ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز سمجھنا چاہیے، مال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سبق دے دیا مسلمانوں کو، مسلمانوں نے اس کو سوچا کہ ہاں بھائی، کیونکہ آگے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے نا مسلمانوں کو کہ کیا ہونا ہے فیوچر میں، کہاں کرنا ہے، فتح مکہ جب ہو تو اس وقت تمہاری اپنی حالت کیا ہو، اور اس سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو اس یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک پروگرام ہے کہ اہل مدینہ کو، جو مسلمان وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی بطور خاص اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فتح مکہ کے دوران ہی آپ وہیں تھے، فتح مکہ ہو گیا تھا، تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ قبائل ہیں وہ تیار ہو کے ہزاروں کی تعداد میں مکہ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی فورسز کو لے کے حنین کے مقام پر پہنچے، تو وہاں اتفاق سے وہ چھپے ہوئے تھے، سب نے چاروں طرف سے مسلمان لشکر پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ یہ اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔
تو بتایا کہ لشکر کی جو کثرت ہے یعنی بڑی تعداد، اس پہ مان نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ بڑی تعداد کوئی فتح کا باعث نہیں ہوتی. اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے بس. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر میدان حنین میں ہی کچھ تسکین اتار دی، فرشتے بھی اتار دیے اور کفار کو سزا دی، سب قید ہو گئے. اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آیا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر بہت سے حوازن کے لوگوں نے توبہ کی، مسلمان ہوئے. نبی علیہ السلام نے ان سب کو رہا بھی کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. بندے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی ہم ان کو چھوڑ بیٹھے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہوگا، یا کاروبار یہاں ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں. مشرکین مکہ میں غلہ لاتے تھے، تو جب مشرکین کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تو مسلمان ڈر گئے، جب تو غذا کی قلت ہو جائے گی. تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا. پھر ہوا کیا کہ فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ سارے قبائل جو ارد گرد کے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر مکہ کی طرف غلے آنا شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے دیگر ممالک کو بھی فتح کر لیا. یہ وہ وعدہ تھا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کریں. یہ بڑا ضروری ہے، اس وقت تک لڑائی لڑنی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اب دیکھیے بلیفز دیکھیے جس کی بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے لڑنا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے عقائد ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، بس کہہ دیا، جو چاہیں کہہ دیں. بندے کے منہ میں زبان جو ہے کچھ اگر لفظ کہہ دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ واقعی ایسے ہو جاتا ہے. وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے. اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. یعنی کتاب میں تو کچھ نہیں ہے ایسی باتیں، پتہ نہیں ان کے کہنے پر کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے فرشتوں کو کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی ریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی لیجیے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہ رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، مدینہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملے، آپ نے بڑا احترام کیا، ان کو لے گئے، اپنے گھر لے گئے. عدی کہتے ہیں میں جب آیا تو میں نے سوچا تھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی بڑی شان ہوگی، بڑے زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جس طرح ہمارے ریلیجس لوگ پہنتے ہیں، مذہبی لوگ پہنتے ہیں، اور بہت زبردست کوئی مسجد ہوگی جس کے بڑے بڑے مینار ہوں گے، اونچی اونچی چھتیں ہوں گی، بہت کچھ پڑا ہوگا اس میں. لیکن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو کچی دیواریں ہیں، کچا سا فرش ہے، کنکریوں پر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت بالکل ہی خستہ ہے. پھر میں نے سوچا کہ شاید ان کا گھر کو بڑا زبردست ہوگا. تو اللہ کے رسول مجھے بڑے محبت سے اپنے گھر لے گئے. گھر میں جب گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے گھر کے کونے میں ایک چادر پڑی تھی، وہ چمڑے کی. آپ نے اس کو بچھایا، بچھا کے عدی کو فرمایا عدی بیٹھ جاؤ. تکیہ بھی آپ نے رکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے مٹی پہ کچے فرش پہ بیٹھ گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی کیا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول تھے؟ کیا قرآن مجید کی ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ سمجھا نہیں ہے؟ کہتے ساری سمجھ آ رہی ہے. ایک بات بتائیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کہتے ہیں ہم نے تو کوئی رب نہیں بنایا ان کو. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے احبار اور تمہارے رہبان نے جب تمہیں کہا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیا تم نے صرف ان کے لفظ حلال کو سن کے اس کو حلال نہیں سمجھا؟ کبھی سوال کرنے کی جرت کی؟ یہ حرام ہے جو انہوں نے کہا تم نے اس کو بھی مان لیا، کبھی سوال کرنے کی جرت کی؟ کہنے لگے نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. یعنی جو وہ کہہ دیں بس تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے اتری کوئی وحی ہے اور اس کو ماننا ہے. اللہ کی کتاب موجود ہے تمہارے درمیان، تم نے کبھی کتاب ہی نہیں پڑھی. اللہ کے رسول کی تعلیمات تمہارے درمیان موجود تھیں، تم نے کبھی وہ بھی نہیں پڑھی. لوگوں نے جو اپنی طرف سے کہہ دیا تم نے کہا ٹھیک ہے. اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب ان کی زبانوں سے یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے وہ بھی مان لیا. یہ اصل چیز ہے رب بنانا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی وہ درجہ دے دیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں یہ کہ اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو، جو دین اسلام کی روشنی ہے وہ پھیل رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دیں. یعنی پروپیگنڈا ایسا کریں، الفاظ ایسے بولیں، مختلف محفلوں میں جا کے دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں کہ روشن، یہ جو روشن چراغ ہے اس کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں. وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دین کو تمام ادیان پر جو دنیا میں موجود ہیں ان پر یہ بلند کر دے گا. سب سے زیادہ طاقت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ بھی دیکھ لو، یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ لوگ، ان کے علماء اور ان کے درویش صفت لوگ، لوگوں کے مال جو کھاتے ہیں بالکل ناجائز طریقے سے، اور پھر دوسرے اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. ناجائز طریقوں میں بہت کچھ ہے. جہاں سود کو حلال قرار دے دیا وہاں اور بھی بڑے کام کر لیے، اور پھر اپنے آپ کو ایسی منزل پر بٹھا دیا کہ بس عوام جو ہے ان کو پیسے دیتی رہے. اور آج یہ بیماریاں مسلمانوں بھی آ چکی ہیں. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، بس مال سینتتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے نبی انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو یہ ہیں جن کو آج کل اکثر و بیشتر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، علماء سو. یہ علماء سو کا کردار ہے. اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مال ہتھیانا اور دوسرا خود جمع کرتے رہنا، نہ زکوٰۃ نکالنی نہ غریبوں کی مدد کرنا. اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں علماء میں جب آ جائیں تو بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علماء میں سے جس میں بگاڑ پیدا ہوگا اس میں یہودیوں کی مشابہت پائی جائے گی، اور ہمارے عبادت گزار مشائخ میں جس میں بگاڑ پیدا ہوگا اس میں عیسائیوں کی مشابہت پیدا ہو جائے گی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو جو انہوں نے سینت سینت کے رکھا، نہ زکوٰۃ دی، غلط طریقے سے جمع کیا، نہ زکوٰۃ دی نہ صدقہ، تو اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا. پیشانیوں کو اس لیے کہ جب بھی کوئی غریب سائل آیا مجھے کچھ دے دو تو ماتھے پہ سلوٹیں آ گئی، مانگنے آ گیا ہے. پھر پہلوؤں پر اس لیے داغا جائے گا کہ اسی سائل نے کہا بڑا مجبور ہوں، مجھے کچھ چاہیے، مہربانی کیجئے، تو اس کو پہلو دکھا دیا، جاؤ جاؤ. اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اٹھ کے اس کو پیٹھ دکھائی اور چل پڑے. یہ طریقے تھے. تو بہرحال پیشانی، پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا اسی سونے اور چاندی کی آگ سے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو.
اس لیے کہ پیسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اسی محبوب شے سے اگر اللہ تعالیٰ سزا دے تو سوچئے کتنی انسان کو تکلیف ہوگی کہ میں نے تو تجھے بڑا عزیز بنایا تھا، تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا۔ اس لیے جس زیور کی زکوٰۃ نہ دی جائے، آپ فرماتے ہیں وہ آگ میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ دھیان کرنا۔ آپ نے یہ خاتون سے پوچھا اتؤدین زکاتہن، کیا تم اپنے ہاتھوں میں یہ چاندی کی جو موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو، کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہنے لگی نہ، میں تو نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہوا حسبک من النار، ٹھیک ہے پھر تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ بندی تو یہ سوچتی ہے نا کہ میں تو زیب و زینت کر رہی ہوں، کیا چاندی پہنتی ہوں، سونا کی انگوٹھی پہنتی ہوں تو ایک خوبصورت چیز ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں ہوا حسبک من النار، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق، اللہ کے لکھے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ایک مستقل لگا بندھا ضابطہ اور نظام ہے۔ لہذا ان مہینوں میں 4 مہینوں میں قتال ناحق لڑائی سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی خود بھی مارے جاؤ گے یا دوسروں کو مرواؤ گے یا مارو گے، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا یا آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، یہ ترتیب سے آتے ہیں، اور درمیان میں کوئی اور مہینے بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے جب موڈ بنتا لڑائی کا تو کہتے یہ مہینہ ہم اس کو پیچھے لے جاتے ہیں اور اس مہینوں کو آگے لے آتے ہیں جس میں لڑائی حلال ہے۔ پہلے بھی کفر ہے اور پھر اس کے بعد یہ کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کر لیا تھا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہ برا عمل ہی ہے اور کون سا اچھا عمل ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا مال ہے، میرا بزنس ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیوں ایسا زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو تم؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر تم ترجیح دیتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ آخرت کے فائدے کے لیے اگر دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو کر لو۔ الا تنفروا، اگر تم نے لبیک نہ کہی اور نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، پھر دشمن تم پر غالب ہو جائے گا، وہ آ کے لڑے گا تم سے، تمہیں شکست دے گا، قیدی بنو گے، مارے جاؤ گے، ذلیل و خوار ہوگے، تمہارے گھر لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے بچے بیوی قیدی بن جائیں گے۔ تو یہی چاہتے ہو، لڑو، نکلو۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے، یعنی نبی نکلے اور تم نہ نکلو، وہ تمہیں کہے چلو، تم کو ہم گھر بیٹھے ہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ اگر تم نبی کی مدد کو نہ نکلے تو اس سے پہلے اللہ نے نبی کی مدد کی جب کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ تم تو نہیں تھے نا اس وقت۔ کس طرح ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور کس طرح اللہ کے رسول محفوظ طریقے سے بچتے بچاتے مدینہ پہنچ گئے۔ کتنے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کے، کتنے ان کو لالچ دیے گئے تھے کہ اتنا انعام ملے گا جو زندہ یا مردہ کسی حالت میں آپ کو پکڑ کے لائے۔ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، وہاں بھی اللہ نے مدد کی، ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جناب ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ یعنی ان کو فکر یہ تھی کہ اللہ کے رسول یہ اوپر ہیں، ذرا نیچے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، اور ان کو یہ فکر تھی کہ میرا تو کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔
یہ جو حزن ہوتا ہے نا، حزن یہ دوسرے کا غم ہوتا ہے اپنے دل میں. تو سیدنا ابوبکر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہی تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ آپ کو پکڑ نہ لیں، تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو اللہ کے رسول تھے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق تو نہیں تھے. تو اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میری فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. وہ کیا تھے؟ غار کے دہانے پر ہی مکڑی کا جال بنوا دیا. وہ آئے، انہوں نے گیس کیا کہ یہ مکڑی کا جال ہے، اگر وہ یہاں سے گزرے ہوتے تو مکڑی کا جال تو ٹوٹا ہوا ہوتا، اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی نہیں گیا. باقی یہ کہنا کہ کسی کبوتری نے آ کے وہاں انڈا دے دیا تھا، یہ مسئلہ نہیں. مکڑی کا جال ایسا نہیں ہوتا کہ کبوتری وہاں بیٹھ سکے. اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا. اور انہوں نے چاہا جناب ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ بالکل ہی ذلیل ہو گئے. اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا ساتھ، کتنی بڑی بات ہے. اور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رات جو غار ثور میں گزری تھی، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا. وہ خود فرماتی ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، ایسے چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے ہم تھے، نبی علیہ السلام اور میں، ہم لیٹے ہوئے تھے. تو آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے، بھرا ہوا تھا آسمان ستاروں سے. تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں جتنے ستارے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی ہے. عمر کی؟ سنتے ہی خیال آیا اگر سیدنا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر میرے بابا کی کتنی ہوں گی؟ تو فوراً پوچھتی ہیں اللہ کے رسول پھر میرے بابا کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، ابو بکر نے جو رات غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، وہ رات صرف ایک رات، اس کا ثواب ایک طرف اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. یہ مقام ہے. اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو غم آتا ہے انسان کو، اپنا بھی فکر ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فکر ہوتا ہے. تو غم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ دوسروں کو جو فکر ہوتی ہے نا، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن. یہ ساری لمبی سی دعا ہے، یہ یاد ہونی چاہیے دعا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو عجیب و غریب قسم کے روگ لگتے رہتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے. غم کے وقت اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، وہی ہے جو غم کو دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل، یعنی تمہارے پاس اگر کوئی ساز و سامان نہیں ہے تب بھی نکل جائے، اور اگر بہت لدے ہوئے ہو تب بھی، بہت کچھ ہے تب بھی، دونوں حالتوں میں نکلو اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ پہلی بات ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مال کی بات ہے پھر نفسوں کی بات ہے. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا، اگر دنیوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، کہتے چلیں تھوڑا سا تو فاصلہ ہے چلتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، مخالف تھوڑے ہیں، فوراً شکست دیں گے، ہمیں غنیمت کا مال مل جائے گا. مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی. او اتنی دور کون جائے، تبوک کون جائے، 800-900 کلومیٹر دور، اور وہ بھی پیدل، اور بھوک خوراک نہیں ہے. ڈیلی ہر مجاہد کو ایک صبح اور ایک شام کو کھجور ملے گی بس. تو اس لیے لیکن بعدت علیہم الشقہ، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. مجبوریاں ہیں، بس یہ تکلیف ہے، بیوی بیمار ہے، پیسے اس سے لینے ہیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بیمار ہیں، میں چلا گیا تو پیچھے کون ہوگا، تو مجبوری ہے. تو کہتے ہیں لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم نکل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. یہ بہانے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ اب جو بھی آتا قسمیں کھاتا،
مجبوریاں بتاتا. اللہ کے رسول فرماتے ٹھیک ہے تم رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں, بڑے پیار اور محبت کا انداز ہے. عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے. آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ یہاں تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. آپ کچھ نہ کہتے, آپ نکل پڑتے, پتہ چل جاتا کہ آپ کے ساتھ سچے لوگ جا رہے ہیں اور پیچھے جو رہ گئے وہ سب جھوٹے ہیں. تو دین یہ چاہتا ہے کہ گناہ کی آر دلانے سے پہلے درگزر سے ابتدا کی جائے, آر نہ دلائی جائے کسی کو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر, جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. وہ تو سب کچھ حاضر کرتے ہیں, حاضر ہیں سب کچھ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی تو کیا کچھ ہوا ہے؟ صحابہ گھر گھر گئے, اپنے گھر گئے, ایک ایک کونا کھدرا تلاش کیا ہے. جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی پڑی تھی نا وہ بھی اٹھا لایا, اور جس کے پاس کھجور پڑی تھی آدھی اس نے گھر کے لیے رکھی اور آدھی پھر لا کے سامان میں رکھ دی, کچھ تو دوں. اور جناب ابوبکر صدیق سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے, اور سیدنا عثمان, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, ان بڑے بڑے تاجر صحابہ نے جو دولت دی, الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. انما یستأذنک الذین, آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اسی شک میں وہ متردد ہیں. اجازت تو یہ لوگ مانگتے ہیں آپ سے, آ کے پہلے ایمان تو نہیں مانگتے. وَلَوْ وَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعْدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری بھی کرتے, لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی, لہذا اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو, ساتھ میں رہو. اور کیوں؟ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے, یعنی ساتھ چلتے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے, شکوے شکایتیں کرتے, فتنہ برپا کرتے, اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر توڑتے پھرتے. پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں, کان لگاتے ہیں, شاید کوئی بات پلے پڑ جائے. اللہ نے منع کیا کہ ان کی باتیں دھیان سے نہیں سنیں, اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو بہرحال منافق جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مومنوں میں داخل ہو کے ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح فساد پیدا کرنا. لقد ابتغوا الفتنة, یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے. مدینہ میں بھی انہوں نے کم کام کیا. وہم کارہون, تا آ کے اللہ کا سچا وعدہ اسلام کے غلبہ کا آ گیا اور مسلمانوں کو ذرا تھوڑی سی طاقت مل گئی. وظہر امر اللہ وہم کارہون, اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناک منہ چڑھا رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ مسلمانوں نے اتنی پابندیاں لگا دی, اب یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, مسجد نہیں بنا سکتے, اور سب چیزیں جو تھیں پابندیاں لگ گئیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے, میں نہیں جانا چاہتا, میں گھر بیٹھنا چاہتا ہوں, میں وہاں گیا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. کیونکہ وہاں جس بادشاہ سے, جس قوم سے, شام کے لوگ ہیں, رومن ہیں, وائٹ ہیں, گورے ہیں, میں وہاں گیا, لڑائی ہوئی تو ان کی عورتوں کو دیکھ کے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. یہ منہ سے لفظ کہے اس نے, آپ مجھے نہیں رہنے دیجیے. لڑائی مقصد نہیں ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا, سن رکھو فتنہ میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ کم فتنہ ہے کہ بندہ اللہ کے رسول موجود ہو, ایمان نہ لائے, آپ کا کہنا نہ مانے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم, اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے, اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا, ہم تو الرٹ تھے, سمجھدار لوگ ہیں, ہمیں پتا تھا ایسا ہونا ہے, اس لیے ہم پیچھے رہے. پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں جیسے ہم نے بڑی بہادری کی, بڑا جناب اپنے آپ کو ہم نے قابل بنا کے, ہوشیار بنا کے ثابت کیا. یہ بے وقوف لوگ ہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی ہے, وہی ہمارا سرپرست ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل, کہہ دیجئے, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے. میدان جنگ میں آئیں, جیتتے ہیں تو مال غنیمت ملے گا, اور اگر لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو شہادت مل جائے گی.
ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ ہمیں غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلواتا ہے یا اللہ تمہیں خود سزا دینا چاہتا ہے. ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. جب دل میں نفاق ہو، خوشی نہ ہو، نفرت ہو، تو بندہ جو بھی صدقہ کرے گا دل کی خوشی سے تو ہے نہیں، تو اللہ کیوں قبول کرے؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. یہ وجہ ہے. اندر سے تو یہ مومن نہیں ہے، دل سے نفرت ہے اور کہتے ہیں جی صدقہ لے لیں. کیوں لیں بھائی؟ کیوں اللہ قبول کرے؟ ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں. اس لیے اللہ ان کے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اور خاص طور پر اس صدقے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اوہ بہت کچھ ہے جی ان کے پاس، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اتنے بیٹے ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا بزنس ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، یعنی یہی سارے مال، ساری اولاد ان کے لیے ایک مصیبت بن جائے. یہی بڑی سزا ہوتی ہے. وہم کافرون، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہیں، مسلمان نہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور مرتے وقت بھی ان کی حالت وہی ہو کہ کفر کی ہو، تاکہ آگے بھی ان کو سزا ملے. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے ہیں اور آزمائش کا باعث بھی ہیں. مسلمان کو الرٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ فتنے تو ہیں، تم الرٹ رہنا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یہ منافق نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو، ہم تم ہی میں سے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، جرت نہیں کر رہے، بتاتے نہیں کہ ہم اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں. لو یجدون ملجا او مغارات، اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چکے ہیں، تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دیں. اس لیے ایسے لوگ منہ سے کچھ کہتے ہیں، اندر سے بزدل نہیں. ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اور آپ وہ کہتے ہیں اعدل، تقسیم میں انصاف کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کے دشمن، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ہم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کوئی بولا، منافقوں میں کوئی بولا، تو یہ الزام تھا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ مجھے زیادہ دیا تب میں خوش ہوں گا، ورنہ آپ کا انصاف نہیں ہوگا. اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہے دنیاوی غرض کی خاطر ان کا تعلق صرف اسلام سے یا اللہ کے رسول سے یا دین سے. اور آپ فرماتے ہیں تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے. ان اعطی رضیہ، اسے اگر دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی میرا خیال ہی نہیں کرتے، میں کیوں تمہارا ساتھ دوں، پھر میں کیوں دین کا کام کروں. آپ فرماتے ہیں تعس وانتکس، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشَ، جب اس کو کانٹا چبھے تو خدا کرے کوئی نہ نکالے اس کا کانٹا. تو یہ آپ نے اس کو بد دعا بھی دی. یعنی بندہ اندر سے کچھ ہو، باہر سے کچھ ہو، تو کیا زبانی کہتا رہے جی میں آپ کے ساتھ ہوں، وقت پہ کام نہ آئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ تمہارا حصہ بنتا، لے لو، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، جو ملا الحمدللہ، باقی نہ ہوا تو اللہ ہی کافی ہے. اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے دے گا، اور اس کا رسول بھی. ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اور یہ انصار نے کہا، جنہیں بہت کم ملا تو انہوں نے جملہ یہی کہا، اللہ ہمیں کافی، حسبنا اللہ، انما الصدقات للفقراء. سنو، صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہے. نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کی طرف سے فرائض ہیں. یعنی یہ صدقات سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ صدقات جو فرض کی صورت میں ہم پر عائد ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. وہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں، یہ 8 مدیں اللہ نے بتائی ہیں کہ ان لوگوں کو دینی ہے. اور فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور بعض اوقات بندہ زکات دے بیٹھتا ہے، اب اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے یا کوئی اپنے ہی لوگ محسوس ہوتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند ہے، تو یہ بات انما الصدقات، یہ چیز پھر اس میں آ جاتی ہے. آپ خود فرماتے ہیں ان فی المال حقا سوى الزکات، زکات تو ادا کر دی مگر تمہارے مال میں زکات کے علاوہ بھی اللہ نے لوگوں کا کچھ حق رکھا ہوا ہے تو بھی دیا کرو. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور یہ اطلاع ہے، یہ خبر ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے صحابہ مخلص تھے، وہ آپ کو آ کے بتاتے تھے. اور پھر یہ بھی کہ منافق بھی آتے تو نبی علیہ السلام سے فرماتے اوکے ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کو کہنے لگے یہ تو کانوں کا کچا ہے، جو بھی بات کرے اس کے کان سنتے اور قبول کر لیتے ہیں. قل اذن خیر لکم، ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر انکوائری کرانے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر قسمیں کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے، تمہارا جھوٹ کھل کے سامنے آئے گا، تمہاری سازشیں بدل چل جائیں گی. وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، یہ رسول اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے. یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، یہ رسول باعث رحمت ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں یہ ایسی باتیں کر کے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، وہ منافق مسلمانوں تمہارے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ہے وہ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. مسلمان سنتا ہے خوش ہوتا ہے، چلو بھائی الحمدللہ کچھ اچھا مسلمان دوست بن گیا. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کی زیادہ مستحق تھے کہ انہیں راضی رکھے. الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ مقابلے کر رہے ہیں، اطاعت کریں، سبمٹ کریں اپنے آپ کو اللہ کے آگے، رسول اللہ کے آگے. یحذر المنافقون، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے. آپ ان سے کہیے اور مذاق کرو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا. کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بتائے گا؟ ضرور بتائے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو کہہ دیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی مذاق اور دل لگی یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ سن کے فرما رہا ہے قل، آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہیں ان کی سرگوشیاں آپس میں، اللہ کا مذاق، اس کی آیات کا مذاق اور رسول کا مذاق. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ رسول کے حق میں کفر ہے، اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. جو بھی سنجیدگی ہو یا مذاق ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی ہو تو وہ کفر ہوتا ہے. ایک اصول ہے، مذاق اڑانے والوں کا انجام بھی بڑا برا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں. اور اللہ کی آیات کا مذاق، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا بھی اسی درجہ میں آتا ہے. اللہ کچھ کہے بندہ جان بوجھ کے کچھ الٹا چلے، یہ بھی دین کا مذاق ہے. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہی ہے. یعنی زبان سامنے آ کے کہنا مسلمان ہے اور پیچھے بیٹھ کے مذاق اڑانا اور پھر آ کے معذرت کرنا، اور جی سوری جی غلطی ہو گئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا ایمان اس طرح کا ہوتا ہے؟ المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی اور صدقہ سے کھینچ لیتے ہیں یا بھینچ لیتے ہیں. ہم کیوں دیں ایسے بھینچتے ہیں غصے میں؟ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے. وہیں جائیں گے یہ اور کہیں نہیں جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے. بس یہ دوزخ کی آگ سزا کے لیے کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے.
کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے. وہ لوگ تم منافقوں تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کہیں بڑھ کر تھے. انہوں نے اپنی مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے. وہ بھی رسول کا مذاق اڑاتے تھے، دینی احکام کا مذاق اڑاتے تھے. ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کے حالات قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ مثلا نوح کی قوم، قوم عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. جب انہوں نے نہیں مانا، رسول کا مذاق اڑایا، اس کی توہین کی، اس کے نام رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ ان کو سزا دیتا؟ ان کی جرائم کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے. والمؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں. اور مومنوں کو کیا ہے کہ بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں مگر سست روی کے ساتھ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بوجھ نہیں سمجھتے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی جب اللہ جنتیوں کو کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں. یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، تاکہ جنت کی بھی تمام نعمتوں سے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں مسلمانوں، اور رسول کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. یعنی مذاق ہو رسول کا، دین کا، تو یہ کفر کا کلمہ ہے. اور مسلمان ہو کے اناؤنسمنٹ یہ کیا مسلمان ہے، پھر یہ اس طرح کے جملے کہے ہیں. نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے. اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی اللہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے مال غنیمت جو مسلمانوں کو نصیب ہوا، رسول اللہ نے وہ جو تقسیم کیا، تو اہل ایمان الحمدللہ اس اعتبار سے غنی ہو گئے کہ اب وہ مزدوریاں جا کے نہیں کرتے تھے. اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں منافق تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی. توبہ کا دروازہ پھر بھی ان کے لیے کھلا ہے، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت تو عطا کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بڑی دعائیں بھی کی اور یہ بھی کہا اللہ تو ایک دفعہ دے دے، ہم بھی تیری راہ میں خرچ کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے. پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں، پیسہ ہوتا ہے تو پھر بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اپنے فضل و کرم سے اللہ تو ہمیں نواز دے تو ہم تیری راہ میں صدقہ و خیرات بھی خوب کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور اسلام کے لیے جو بھی ہو سکا کریں گے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کر دیا تو بخلوا بہ، تو بخل کرنے لگے، کنجوس بن گئے. اور کنجوسی بھی ایسی کہ زکوٰۃ تک نہ دیتے تھے. ہم کیوں دیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بندے بھیجتے کہ اپنا مال دکھاؤ، میں آیا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہارے مال کی زکوٰۃ لے کے لے جاؤں. وہ کہتے یہ کیا ٹیکس لینے آئے ہو؟ اس طرح جملے بول دیتے تھے. جزیہ لینے آئے ہو؟ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. وہ جو عہد کیا تھا نا
اللہ ہمیں دے، ہم دیں گے، اسے پھر گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے. اب مرتے دم تک یہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ سے انسان کو عہد کرے، قسم اٹھائے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ میں عہد کرتا ہوں، پھر اس کی وعدہ خلافی کر دے تو یہ سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، پھر دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. الذین یلمزون المطوعین، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں. وہ آئے خوشی سے کچھ دیا، چاہے تھوڑی سی چیز بھی دی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ معمولی سی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اگر اسے اللہ کی راہ میں دینا ہو تو دے دیں. بندہ یہ سوچتا ہے یہ تو معمولی چیز ہے، کوئی میں بڑی چیز دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، تو یہ اس لیے گنجائش چھوڑی ہے ان غریب لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے سکیں. کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، سرمایہ ہوتا، مگر گھر میں جو بھی چیز ہوتی، معمولی سی بھی، 2 کھجور ہیں، 1 کھجور یہ رکھ لی، دوسری لائے اللہ کی راہ میں دے دی کہ لیجیے اللہ کے رسول. اب ایسے لوگ جب آتے تو یہ بیٹھے ہوتے تو ان پر تانے کرتے، ہاں جی کھجور بھی کوئی دینے کی چیز ہے، یہ بھی کھجور دے کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے. اس طرح کے جملے، یہ وہ تانا. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے، ان پر بھی یہ تانا زنی کرتے تھے. اور تم بھی تو کچھ لے آؤ. فیسخرون منہم، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. تو یہ کوالٹی تو تھی کم از کم. ایک غریب آدمی ہے، مسلمان ہے، جذبہ ہے، چھوٹی سی چیز بھی لا کے دے رہا ہے، تو اس کوالٹی کو اللہ پسند کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کر رہا کہ بھئی کتنی کوانٹٹی دے رہا ہے، کتنی مقدار میں یہ چیز لا رہا ہے. یہ اصل چیز ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں بالکل معاف نہیں کرے گا. نفاق، رسول کی دعا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. کتنی ہی اللہ کے رسول دعا کریں، اگر اس کے دل میں نفاق ہے اور وہ نکالنا نہیں چاہتا تو اس دعا کا کیا فائدہ. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. فرح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں. شکر ہے ہم نہیں گئے، آرام سے بیٹھے. بیوقوف بنایا مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معذرت کی ہے، بیوقوف بنا کے گھر بیٹھ گئے آرام. بڑے ہوشیار لوگ ہیں، خوش ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے وہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، بڑی سخت گرمی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کیوں جا رہے ہو؟ یعنی ریزن بتاتے، اور جو دوسرا ہے وہ فوراً ہی سوچتا ہاں بھائی گرمی تو بڑی شدید ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دو. جملے دیکھیں، کیوں جا رہے ہو بھائی، تم لڑائی کیوں لڑنا چاہتے ہو، بلکہ گرمی ہے بڑی سخت، کیوں جا رہے ہو، بیمار ہو جاؤ گے. آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ. محفلوں میں بیٹھ کے جب ہنستے تھے نا تو اللہ نے فرمایا تمہارا جو انجام میں نے بتا دیا ہے نا، اب ہونا یہ چاہیے کہ تم ہنسنا کم کرو اور رو زیادہ. تمہارے دل کی حالت بدل جانی چاہیے، ورنہ جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی کروں گا. جزاء بما كانوا یکسبون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس کا بدلہ یہی ہے. تو بہرحال یہ تو خیر ان کو کہا ہے، لیکن علماء نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اس آیت کو لے کے تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی اصول بتائے ہیں
کہ صحابہ کرام مسکراتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر زیادہ ہنسنا اور ہمیشہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ ہر وقت انسان ہنستا ہی رہے، تو اس کو قابل مذمت انہوں نے بھی سمجھا اور دین بھی اس کو قابل مذمت سمجھتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے، اور فرماتا ہے دین یہ کہتا ہے یہ بیکار لوگوں کا کام ہے۔ زیادہ ہنسنے سے آپ فرماتے ہیں لا تکثروا الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ رونا نہیں آتا، نرمی نہیں آتی، وہ پھر تھوڑی سی سختی ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، میرے ساتھ نہ چلو۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگے کی پیشین گوئی بھی یا خوشخبری بھی سنا دی، اب تبوک سے واپسی پر اگر کوئی آئندہ کوئی موقع آئے تو ان منافقوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ آپ پہنچے تو آپ فوراً ہی خیبر اور ادھر ادھر نکل پڑے، بلکہ اور خیبر تو خیر پہلی فتح ہو چکا تھا اور بہت سی مہمیں پیش آئیں تو بڑی آسانی سے فتوحات حاصل ہو گئیں، تو ان لوگوں کو آپ نے منع کیا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جاتے، پیچھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ عبداللہ ابن ابی جب مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یعنی یہ جو ابھی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی تھی، قبر پہ آپ کھڑے ہونے والے تھے، تو یہ آیت اللہ نے اتاری، آئندہ کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور نہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرنی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا ہی میں سزا دے دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اسی مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ رضو، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کر لیا۔ ایک تانا بھی ہے، پیچھے رہنے والے کون ہے جو گھر کو چھوڑ کے گھر سے نکلتا ہے اور پیچھے کون رہتا ہے؟ عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، تو ایک قسم کا تانا بھی ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے، اب بدو بھی آ گئے، وہ بھی بہانے لے کے آئے، منافقوں کا اثر ان کو بھی پڑ گیا کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، وہ بھی آ کے کہیں ہم نہیں جا سکتے۔ اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی پہلے کہا تھا وعدہ کرتے ہیں موقع ملا تو ہم بھی نکلیں گے، اب یہ جھوٹا عہد تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ساروں نے نہیں، کچھ نہیں، ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی، بغیر کسی عذر کے انسان اجازت چاہتا پھرے تو یہ مذموم عمل ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اللہ ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو کہا جائے گا کہ یہ پیچھے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی مجبوریاں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں، نہ کھانا ہے نہ سواری ہے نہ لڑائی کا سامان ہے، آپ سواری مہیا کر دیں میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں،
کیا کروں، کہاں سے لاؤں؟ تولو، تو بس یہ جملہ سن کے واپس چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں. کاش پیسہ ہوتا، میں بھی آج سواری لے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوک چلا جاتا. کیا جذبہ تھا، یعنی پیچھے رہ جانے پر وہ روتے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکے. سوچنا یہ ہے، کیا آج کسی فرما برداری یا اطاعت کے رہ جانے پر ہم روتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. انما السبیل علی الذین، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا. آگے نا لفظ مال خوالف، جس طرح عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم بھی بس گھر میں بیٹھیں اور انہی کے ساتھ ہی رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے. یہ حالت ہے. بہرحال بڑے عجیب و غریب حالات تھے. مدینہ ہے، آباد ہوا ہے، مخالفتیں ہیں، باہر سے بھی، اندر سے اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر ان پہ کیا جاتا تو معلوم نہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جگہ جگہ ایک ایک مقام پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، شکست ہوتی، شہادتیں ہوتی. یہ وہ لوگ تھے، بڑے خطرناک لوگ تھے. ان کی ایک ایک بات کو اس لیے ظاہر کیا گیا تاکہ مسلمان الرٹ رہیں اور پرے رہیں ان سے. اور آئندہ کے لیے بھی بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ مارے آستین کون ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو آئندہ کے لیے بھی ہمیں محتاط رہنے کا سبق دیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت